أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي لا يبلغ كلمته القائلون ولا يحصي معناه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الدهامي سيد البرية والسراج المنير الكوكب الدري صاحب البقاء والسكينة المدفون بالعزل المدينة أبي القاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله بشمار أعدائهم أجمعين بشمار أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقویٰ اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ کیونکہ آج مباہلہ کا دن ہے 24 ذی الحجہ عید مباہلہ اس حوالے سے بات کرنا ہے سارے صاحب اللهم صل على محمد وآل محمد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقویٰ اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اب سچوں اور جھوٹوں کا مقابلہ ہونا ہے. یہ کسی کو مباہلہ کہا جاتا ہے. یہ نجران سے عیسائی آئے تھے. اس سے پہلے تو وہ بت پرست تھے مگر ایک فیمون نامی راہب جو روم سے آیا تھا اس کی تبلیغ کی وجہ سے 30,000 سے بھی زیادہ مجھے بھی پتہ ہے بات ہے پیچھے ہو جاتا ہے. ادھر سے جب لگتا ہے پھر ہلتا ہے. 30,000 کی آبادی ہو گئی. بر محمد وآل محمد صلوات. 30,000 کی آبادی ہو گئی ان کی نجران کے عیسائیوں کی. جیسے کہ سرکار رسول خدا نے ہر طرف خط لکھے تو نجران کے عیسائیوں کو بھی خط لکھے. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی میں کیا کر سکتا ہوں کسی نے توجہ نہیں دینی تو کیا کر وہ کیا ہے. کیونکہ یہ باتیں مفت مل جاتی ہیں تو جو ہوتی نہیں اس لیے خود بلاتے ہیں تو لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں تو پھر بابا بھی ہوتی ہے تو جو بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے. یہاں سے ہر چیز مفت ملتی ہے. اسلام بھی مفت مل گیا, دین مفت مل گیا, قرآن مفت مل گیا, ہر چیز مفت مل گئی. قدر ہی نہیں ہے. کبھی قدر نہیں ہے. نام ہر چیز مل رہی ہے. اگر خرچہ ہو تو بتاؤ, قربانیاں ہو تو بتاؤ. جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دین پر ان کو پتہ ہے دین کیا ہوتا ہے. ہر کسی کو مفت مل گیا پتہ کیا ہو. تو سرکار رسول خدا نے نجران کے عیسائیوں کو بھی خط لکھا تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں بھی جا کے بات کرنی چاہیے. تو یہ چلے تھے نجران سے
کافی تعداد میں، ویسے جو کہ 30,000 تعداد تھی مگر 70 کے لگ بھگ چلے تھے اور ان میں 14 بڑے تھے، اور 14 میں بھی 3 بڑے تھے، ابو حارثہ، عاقب اور سعید۔ ابو حارثہ ان سب سے بڑا تھا، جس کو اسقف اعظم یا سب سے بڑا پوپ کہا جاتا ہے آج کے دور کی زبان میں۔ تو آئے مدینے میں سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واجل فرج کہنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ جب بھی کوئی آ کے بیٹھتا ہے کہ میں 2 رکعت کے برابر خطبہ پڑھ رہا ہوں اور آپ کے پتہ نہیں کیسے انداز میں بیٹھتے ہیں، اس انداز میں بیٹھتے ہیں جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ یہ خیال کیا کرو، بار بار میں کیا کہتا رہے، آ کے ایسے بیٹھ جائے کوئی آ کے نمازیں شروع کر دیتے، میں کیا کر رہا ہوں، تم نمازیں پڑھ رہے ہو تو میں کیا کر رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں ہے لوگوں کو، کب تک سمجھاتے رہے، بار بار سمجھاتا رہے، اور میں خود کو پڑھ رہا ہوں تو آ کے نمازیں شروع کر، تو میں کیا کر رہا ہوں، تم آ کے نمازیں شروع کر دیتے ہو، خطبہ سنو، یہ دونوں خطبے 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کے برابر ہیں یہ خطبے، اور اس طرح بیٹھنا ہے جیسے تشہد میں بیٹھتا ہے نمازی، اور آگے پیچھے کوئی توجہ نہ ہو۔ تو ان میں سے جو 14 بڑے تھے، 14 میں سے بھی 3 بڑے عاقب، سعید اور ابو حارثہ، تو ابو حارثہ ان سب سے بڑا تھا۔ مدینے میں آئے، زرق برق لباس پہنے ہوئے، سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے، اور مسجد نبی میں آئے۔ سرکار رسول خدا اس وقت صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، نماز مکمل کی اور یہ لوگ آ گئے، سرکار نے ان کو دیکھا، منہ پھیر لیا، حالانکہ ملک عظیم کی مالک ہستی، منہ پھیر لیا۔ اب ایک کے پاس گئے، میں نام کسی کا نہیں ہوں گا، اس سے پوچھا، ہم نے تو سنا تھا ملک عظیم کی مالک ہستی ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ منہ بھی پھیر لیا ہماری طرف سے؟ ہم نے صرف سنا نہیں، دیکھا بھی ایسے ہی ہے بھی ایسے ہی، مگر پتہ نہیں کیوں ہوا آپ کے ساتھ۔ پھر دوسرے کے پاس گئے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، تو دوسرے نے بھی وہی جواب دیا، ہے تو ملک عظیم کی مالک ہستی۔ یہ پتہ نہیں اب آپ کے آنے پر کیا ہو گیا کہ آپ سے منہ پھیر لیا۔ پھر تیسرے کے پاس گئے، تیسرے نے بھی وہی جواب دیا، اور آخر کار اس ہستی کے پاس گئے کہ جن کو مسلمانوں نے 4تھے نمبر پر مانا، خلیفہ، مگر مانتے بھی نہیں، اور الہی خلفاء میں بھی 4تھے نمبر پر ہے، جو الہی خلفاء ہے، پہلے آدم علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، اور 4تھے نمبر پر مولا علیہ السلام، الہی خلفاء، جن کے لیے آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، پھر یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کے لیا ہارون کو، اور پھر مولا علیہ السلام، یہ انشاءاللہ پھر بعد میں کروں گی۔ تو 4تھے نمبر پر مولا علیہ السلام سے پوچھا، مولا نے فرمایا جس انداز میں تم آئے ہو، منہ پھیرنا تھا سرکار نے، کہا کیسے؟ کہا تم زرق برق لباس میں نہیں آئے، شاہانہ لباس میں، ٹھاٹ باٹ میں اگڑتے ہوئے، وہاں اپنی جگہ میں نجران میں ایسے ہوتے ہو تم، اپنی جگہ میں جہاں اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہو ایسے جاتے ہو؟ کہا نہیں، سادہ سا لباس، عام سا لباس، تو میں جاؤ تبدیل کرو لباس، پھر آنا دیکھتے ہیں کہ پھر کیوں نہیں سلام کا جواب دیتے اور ملتے آپ کو، توجہ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے ایسے ہی کیا، باہر چلے گئے، لباس چینج کیا، وہی لباس جو اپنی عبادت گاہ میں جا کے پہن کے جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، سادہ سا لباس، آئے
سرکار کو سلام کیا، سرکار نے توجہ سے بٹھایا، استقبال کیا۔ 3 دن باتیں ہوتی رہی، نہیں جی اللہ کا بیٹا ہے روز بلا عیسیٰ علیہ السلام، اور مریم جناب مریم کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں تسلیس کے قائل، وہی باتیں، 3 خدا نے تو آئے نہیں 3 ہیں، تو جتنی آیا جو پڑھ سکتے تھے سمجھانا تھا، اللہ کے رسول سے زیادہ کون سمجھا سکتا ہے؟ بمایم کی زبان، مگر نہیں سمجھے، مانے ہی نہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر مباہلہ ہوگا، اس کا حل یہی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، لے آؤ تم اپنے بیٹے، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنی نساء کو لاؤ، میں اپنی نساء کو لاتا ہوں، تم اپنے نفوس لاؤ، میں اپنے نفوس لاتا ہوں، ثم نبتہل، پھر اللہ کے حضور گر گڑائیں گے، اللہ کے حضور گر گڑائیں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو ساری رات یہ علامہ حسن تیری صاحب قبلہ مرحوم کے الفاظ ہیں، ساری رات مدینے کے بازار کھلے رہے، عوام کھلے رہے، تیاریاں ہوتی رہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کا بیٹا تو ہے نہیں، ہمیں لے جائے گا بیٹا بنا کر۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول نے خود سامنے آ گئے، سارے تیار ہو کے اچھی طرح، مگر اللہ کے رسول نے مولا علیہ السلام کو بلایا، بیٹوں کی جگہ پر حسنین شریفین کو بلایا، نساء کی جگہ پہ جناب سیدہ کو بلایا۔ اللہم صلی تو سرکار نے گھر تشریف لے گئے اور جناب سیدہ کو ساتھ لیا، ایک چادر لی جس کو چادر تطہیر کہا جاتا ہے، کسا جو ہم حدیث کسا پڑھتے ہیں، تو اس میں آ کے چادر کے نیچے ہو کے پھر میدان کی طرف چلے۔ جب دور سے انہوں نے دیکھا نجران کے عیسائیوں نے اور اس بڑے ابو حارثہ نے دیکھا کہ یہ نور نکل رہا ہے، حالانکہ پردے میں ملبوس سیدہ سلام اللہ علیہ ساتھیاں جو پردے میں آ رہی تھی یہ ہستیاں، آگے آگے سرکار رسول خدا ہے، امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا ہے، امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، یہ امثال ہے، جیسے جیسے آیا اسی طرح سرکار لے کے چلے، اور سرکار رسول خدا کے پیچھے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سیدہ کے پاؤں پر پاؤں رکھتے ہوئے مولا علیہ السلام آ رہے تھے۔ اچھا تو جب چلنے لگے تھے، میں بات چھوڑ رہا تھا مکمل کروں، تو جب حسنین شریفین کو بلایا اور فرمایا یہ میرے ابنا ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ بھی پھر علامہ حضرت زینی صاحب کے مرحوم کے الفاظ ہیں، اب تم نہ کیا مطلب اب نہ آنا، یہ میرے ابنا ہے، اب تم نانا، سمجھے؟ میرے ابنا یہ ہیں، تم جاؤ اپنے گھروں میں، میرے ابنا یہ ہے، تو ابنا کو اور نساء کو دیکھو قرآن نے واضح کر دیا۔ صلوات پڑھا ابناکم ویستحیون نساءکم، سورۃ بقرہ ہے کہ لوگ کہیں کہ نساء کیسے آ گئے، تو یہاں نساء سے مراد بیٹی ہے، اکیلی بیٹی، جمع ہے مگر ہے اکیلی، سورۃ بقرہ ہے،
بنی اسرائیل میں کیا کرتے تھے؟ یذبحون ابناءکم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ یہاں نساء سے مراد بیٹی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کہاں لے جاؤ گے قرآن کو؟ یہاں سے بھی ثابت ہے بیٹی ایک تھی، اگر چار ہوتی کہیں تو ذکر ہوتا۔ مباہلہ میں ہر جگہ، حدیث قصہ میں ہر جگہ ایک ہی ہے۔ نہ اگر بتاؤ 3 اور ہوتی تو کسی کو کوئی تکلیف تھی ماننے میں، اس کا احترام کرنے میں؟ کوئی نہیں نا۔ اللہ کے رسول کی بیٹیاں تھی، اگر ہوتی تو تھی نہیں، بنا لی گئی۔ جناب سیدہ کی عظمت گھٹانے کے لیے گھر لیا گیا، بنا لیا گیا۔ 3 بیٹیاں تھیں، بس پیدا بھی ہو گئی 5-6 سال کی عمر میں، بس وہ جوان بھی ہو گئی اور ان کی شادی بھی ہو گئی اور مر بھی لو۔ اگر ہوتی تو پھر کائنات میں کہیں تو کوئی اولاد ان کی ہوتی۔ اولاد سیدہ کائنات میں ہے، اور یہ نتیجہ ہے۔ اور یہاں آیت میں کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر زمانے میں ایک نہ ایک سچے کا ہونا ضروری ہے۔ وہ سچا نہیں جو آپ مجھے کہتے ہیں یہ سچ بولتا کھڑا ہے، اور لوگوں نے تو صدیق بھی ایسے بنا لیا اور صدیقہ بھی بنا لیا۔ آپ سب پہنچ گئے ہوں گے کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، کہ لوگوں نے ایسے ہی بنا لیا کسی کو، مگر صدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہرا، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو ہر زمانے میں ایک نہ ایک سچے کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا صادقین میں سے مولا علی علیہ السلام، بے شک پھر حسنین شریفین، بے شک، اور آج کے دور کی عظیم ہستی سرکار امام زمانہ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل پھر آیت میں بتایا ہے مع الصادقین، ہر دور کے مومنین کو چاہیے، پابند ہے صادقین کے ساتھ ہونے کا۔ اگر صادقین میں سے کوئی نہیں ہے تو کس کے ساتھ ہو پھر تو آیت ہی غلط ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ آیت بتا رہی ہے کہ ہر دور میں صادقین میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہونا ضروری ہے، جس کے ساتھ ہونے کا حکم ہے اللہ کا کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ۔ مع الصادقین کہاں ہے؟ من الصادقین نہیں تھا آیت میں، من الصادقین نہیں کہا سچوں میں سے ہو جاؤ، نہیں، مع الصادقین سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایک صادقین میں سے ہونا ضروری ہے، یہ آیت بتا رہی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے، شیخ صدوق نے بھی لکھا اور سب نے لکھا کہ الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، حجت پہلے، درمیان میں اور آخر میں اور ہمیشہ۔ کہ محجوج نہیں ہوں گے، ہادی ہوگا، ہدایت لینے والے بعد میں آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حجت پہلے بھی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی، ہر دور میں حجت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں اس آیت سے صادقین میں سے ایک ثابت ہو گیا، امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں تو سرکار رسول خدا لے کے گئے ان سچوں کو، پورے مدینے میں سے اللہ کے رسول کو علی کے گھر سے ملے ہیں، صادقین کسی ایک گھر سے ملے ہیں، کہیں سے نہیں ملے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے مبالغہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ مان لو جو اللہ کا رسول کہتا ہے، اسلام بھی قبول نہیں کرنا، جزیہ دو،
اور جان بچاؤ، ورنہ کیا ہوگا قیامت تک کی نسلیں عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ صلوات پڑھو۔ اللهم